الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وطن عزیز میں اس وقت افراط زر اور مہنگائی کی شرح اپنی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ بلا شبہ روز افزوں مہنگائی آج ہمارے سنگین ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگی دو بار ہو گئی ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ حکومت کی طرف سے کسی نہ کسی ضروری چیز کی قیمت میں اضافے کا اعلان نہیں کیا جاتا، جو عوام کی تکلیف میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آٹا، چاول، دال، گھی، تیل، گوشت، سبزی، غیر روزمرہ استعمال کی کوئی شے اب عوام کی دسترس میں نہیں رہی۔ پہلے 1000 روپے کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، اب وہی 1000 روپے کا نوٹ ایسے خرچ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دال کھانا بھی دسترس سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے کہ ملکی تاریخ میں زیادہ تر ایسے حکمران برسر اقتدار رہے ہیں جن کو عوام کی تکالیف کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ اگرچہ ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں، وسائل بھی اسی طرح ہیں، لیکن ان وسائل پر 5% اشرافیہ قابض ہیں اور مسائل 9% تک عوام کے حصے میں آتے ہیں۔ اب چہروں کو نہیں، اس بےرحمانہ نظام کو بدلنا ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ ملک میں معاشی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ سودی نظام ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ افسوس، ہماری حکومتوں کا مد نظر کبھی اقتصادی استحکام نہیں رہا۔ مسائل کو نظر انداز کرتے چلے آنے کے باعث ہی آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ معاشرتی معاشی بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ چکی کی دو پارٹوں میں پست عوام پے در پے مہنگائی کے وار مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق ہیں۔ اگرچہ IMF سے معاملات طے پا جانے کے بعد دیوالیہ ہونے کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن بے بس قوم کو ریلیف نہ مل سکا۔ ذرا سوچئے، چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا، کوریا اور تھائی لینڈ نے ہمارا 5 سالہ منصوبہ مستعار لیا۔ آج ان کی ترقی کی رفتار دیکھیے اور اپنی حالت بھی ملاحظہ کیجیے کہ بحیثیت قوم ملک اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، ہر زیرو پریشان ہے۔ اس وقت بدترین ہیجانی کیفیت ہے۔ مہنگائی ملک کی تاریخ کی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ دو چیزیں، عزت اور انصاف، بار بار اور کسی کو نہیں ملتا، اور خاص کر ایسے بے حس نظام میں، اور وہ بھی غریب کو۔ حالیہ صورتحال اس مقام پر آ گئی ہے کہ آئے روز مہنگائی اور بے روزگاری ستائے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں باپ اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ کیوں ماں اس قدر بے بس ہو جاتی ہے کہ اپنی بچوں کو بیچ دیتی ہے؟ بندہ دیار غیر میں لوٹ جائے تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ لوٹنے والے اجنبی ہوتے ہیں، مگر جب اپنے ہی دیش میں اپنوں کے ہاتھ لوٹ جائے تو دکھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر لٹیرے وہ ہوں جن سے خیر اور بہتری کی توقع ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ مہذب معاشرے میں حکومتیں عوام کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں سوال کرنا بھی جرم اور توہین حکومت کے زمرے میں آتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز یہی ہے کہ ان ممالک میں انصاف کا چلن ہے۔ ہمارے یہاں انصاف دینے والے شہنشاہی مراعات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی رشوت ہے جس نے منصفوں کی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے بلبلاتے عوام کی چیخیں انہیں سنائی دیتی ہیں، نہ پھٹے کپڑوں والے پسینے میں شرابور مفلوق الحال نظر آتے ہیں جو ٹیکس بھرنے کے لیے چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ادویات اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ عوام بے کسی کے ساتھ ساتھ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کبھی بجلی، کبھی گیس، کبھی چینی، کبھی دیگر اشیاء صرف، اس کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ دیکھ کر اب تو عوام میں رونے کی سکت بھی نہیں رہی۔ عوام ایک خواب، ایک سکتے کے عالم میں بیٹیوں کے چھوٹے موٹے زیور، اپنی جمع پونجی، گھر کی مشینری، دیگر چھوٹی موٹی اشیاء بیچ کر یوٹیلیٹی بلوں کی مد میں حکومتیں خزانے بھر رہے ہیں، اور شاید اس خزانے میں روزانہ کی بنیاد پر سیند لگا کر اسے ساتھ ساتھ ہی خالی بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
یا پھر یہ خزانہ بھی عمر و عیار کی زنبیل بن گیا ہے جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سنبھال لینا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی کی کہ ہم مینڈیٹ سے زیادہ طویل عمر نگران حکومتیں بھگتنا پڑی جنہوں نے عوام کو لوٹ لوٹ کر کاروبار حکومت چلایا۔ عوام کا خیال تھا یہ کڑا وقت ٹل جائے گا، ووٹ لے کر آنے والی سیاسی حکومت اپنی مقبولیت بچانے اور قبول عام بڑھنے کی خاطر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی۔ وہ بے تحاشا مہنگائی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ دیہڑیداروں کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، نہ عوام کے پاس ووٹ کے لیے جانا ہے، اس لیے انہوں نے بے حسی کے لبادہ ہی نہیں اور رکھا بلکہ سراپا بے حسی اور مجسم ظلم بنے ہوئے ہیں۔ تبھی تو کارخانہ داروں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اشیاء مہنگی کرنے کے باوجود چھوٹ دی جا رہی تھی، مگر عوام کو ہر قسم کی چھوٹ سے محروم کر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر اشیاء صرف بازار سے بھی مہنگی کر دی گئی تھی۔ نگرانوں سے جان چھوٹی منتخب حکومت قائم ہوئی، الیکشن میں مہنگائی ختم کرنے کے دعوے اور وعدے کرنے والے برسر اقتدار آئے تو انہوں نے چھری بھی تیز نہیں کی بلکہ کن چھری سے عوام کو ذبح کرنا شروع کر دیا تاکہ تڑپتے، بلکتے، سسکتے اور چیختے عوام کی حالت زار سے بھرپور لطف اندوز ہوا جا سکے۔ مہنگائی کی آتوں اس وقت سب سے زیادہ متاثر طبقہ سفید پوش اور سرکاری ملازمین کا ہے۔ سفید پوش اپنی سفید پوشی کو بھرم رکھتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بجلی گیس کے بل ادا کریں یا بچوں کی خوراک خریدیں، اولاد کی تعلیمی اخراجات برداشت کریں یا ان کے لیے لباس خریدیں۔ دوستوں رشتہ داروں کی شادی کا کارڈ آ جائے تو گویا صف ماتم بچ جاتی ہے کہ اب یہ اضافی خرچ کہاں سے لائیں گے، گھر میں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمین سب سے زیادہ مظلوم بن کر رہ گئے ہیں، وہ مکمل طور پر حکومت کے رحمکاروں پر ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ان ملازمین کو اپنی ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، مراعات چھین کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر مہنگائی کے افریت کے آگے انہیں پٹخ دیا ہے۔ پیٹرول، بجلی اور گیس کے بل ان کی استطاعت سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس قدر مہنگائی کے طوفان برپا کرنے سے پہلے انسانیت کے ناطے سے یہ سوچ لیا جائے کہ کیا آپ نے سرکاری ملازمین یا سفید پوش طبقے کی آمدنی میں بھی اتنا اضافہ کر دیا ہے جس کو مہنگائی کا بوجھ ان پر لا دیا ہے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ عدلیہ نے بھی عوام سے منہ موڑ لیا ہے، بات خودکشیوں تک پہنچ چکی ہے، اور کسی صوبے کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سوموٹو لینے اور حکومتی نمائندوں کو بجلی، پیٹرول اور گیس کو بے تحاشا مہنگا کرنے پر عدالت میں طلب کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ ان کو بجلی، گیس اور پیٹرول مفت دستیاب ہے، مہنگا علاج سرکار کے کھاتے سے ہوتا ہے، عوام جائے باڑ میں۔ اگر اپنی تنخواہ سے یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے پڑتے تو ممکن ہے اونچی کرسی پر بیٹھنے والے یہ منصف عوام کو انصاف دلا سکتے۔ فی الحال تو عوام مہنگائی کی چکی کے دو پارٹوں میں پھنس رہے ہیں، عوام کی تقدیر کے مالک حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بیلنے میں جاتے ہوئے عوام کے نچڑتے ہوئے خون کو بے حسی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اس سب کو نظام عدل کی بے حسی کہا جائے یا بے بسی، لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس ملک میں بسنے والا غریب انسان پس رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، مگر اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، اور سانے سے بڑا سانے یہ ہوا ہے کہ کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں۔ 24 کروڑ کی آبادی میں سے کوئی نہیں جو لوگوں میں ریاست کے ان پر حقوق و فرائض کو بخوبی واضح کر سکے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں ہاتھ صاف کر لیتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ اس غریب کی بھی کوئی زندگی ہے، کوئی عزت نفس ہے۔ من حیث القوم، یہی ہمارا المیہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ظلم پر خاموش رہنے والا بھی ظلم برابر کا شریک ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ اور دیکھیے ہم بڑے فخر اور دھڑلے سے کفر بھی کر رہے ہیں اور ظلم بھی سہ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا زوال ہی مقدر ہے، اور ایسا بے حس اور بے بس نظام بھی بحیثیت قوم ہمارا اخلاقی شرعی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم، زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ کوئی اور ماں اپنی بیٹی کی حسرت لیے اس دنیا سے نہ جائے، کوئی اور بیٹی فرعونیت کا نشانہ نہ بنے۔ بلا شبہ ہر ایک فرد کے تعاون سے ہی ایک قافلہ بنے گا، اور اس ملک میں ہماری آنے والی نسل حقیقی معنوں میں آزادی اور انصاف کے سائے میں پروان چڑھ سکیں گی۔ اگر ہم پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا 1947 سے اب تک کے معاشی ترقی کے سفر کا مطالعہ کریں تو خطے کے ان ممالک میں پاکستان کی معاشی کارکردگی دیگر ممالک کے مقابلے میں مایوس کن نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے اصلاحات کے ذریعے
چین کے ماڈل پر عمل کرتے ہوئے ایکسپورٹ میں اضافے کے ذریعے تیز GDP گروتھ حاصل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا تاکہ غریب اور متوسط طبقہ بڑھتی مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان کی معاشی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی دوڑ کبھی بھی پاکستان کے عوام کے لیے مہنگائی کو کم نہ کر سکی، اور جتنی ترقیاں ہوئیں وہ فوجی دور میں ہوئیں۔ فوجی دور کو برا کہنے والے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مہنگائی ہمیشہ فوجی دور میں ہی کم ہوئی ہے۔ کیا مہنگائی کی وجہ سیاستدان ہیں یا ان کی پالیسیاں؟ اللہ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔